ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے انچارج ہیں عارف محمود کھوکھر، جبکہ کنٹرول روم میں موجود ہیں خواجہ وقاص سعید، حافظ رضوان بٹ اور بلال حسین. ناظرین، آج 6 ستمبر ہے. قومی تاریخ میں یہ دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے. 6 ستمبر 1965 کی رات کو پاکستان پر حملہ ہوا اور عددی برتری میں مبتلا بھارت کو شاید یہ اس کے ذہن میں تھا کہ پاکستان کیا مقابلہ کر پائے گا، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ جس جوش اور جذبے کے ساتھ پوری قوم اور خاص طور پر افواج پاکستان لڑی وہ اب تاریخ کا حصہ ہے. مارکہ چونڈا ہو، BRB کا مارکہ ہو یا دیگر اور میدان جو اس وقت گرم ہوئے، ہر جگہ پر شجاعت کی نئی تاریخ رقم کی گئی. اور خاص طور پر اگر ہم ضلع چکوال کی بات کریں تو یہ تو ویسے ہی شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور دفاع وطن میں اپنی جانیں قربان کر دی. آج پوری قوم شہداء کی مقروض بھی ہے اور خراج تحسین بھی پیش کر. یہ لائیو اسٹوڈیو میں آج اسی حوالے سے پروگرام ہوگا. شریک گفتگو ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم، سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم اور راجہ افتخار بھی شریک گفتگو ہوں گے. خواجہ صاحب، آج کا دن ہماری قومی تاریخ میں کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس حوالے سے ضلع چکوال کا جو خاص طور پر کردار ہے 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے حوالے سے اس پر ذرا روشنی ڈالیں. ابھی یہ 75 سال ہو گئے ہیں اور ابھی ہم یہ کہ ہمیں پاکستان سے اب تک تو یہ ایک 1965 کا جو ایک جذبہ اور جو ہے یہ اس کے بعد نہیں نظر آیا. یہ ایک اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس وقت جس ذلت، جس مایوسی اور جس یہ بالکل مطلب دوال کی طرف گامزن ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت قوم اس دن مطلب یہ 1965 کو یہ پوری دنیا کو پیغام گیا، ہندوستان کو پیغام کیا کہ یہ پورا خیبر سے کراچی تک اور جو اس وقت سارا 1965 ایسٹ پاکستان سب پوری قوم ایسے یک جان ہو کر بالکل ایسے ایک ہر بات پر ادھر ہم بھی اس وقت طالب علم تھے اور یہ ادھر مرید ایئر بیس پہ کال آئی تو وہ سارے ادھر بچے اور اسٹوڈنٹ ادھر پہنچ گئے. عجیب ہی جذبہ تھا. بہرحال تو یہ بہرحال آپ چکوال کے کردار کی بات کر رہے ہیں تو یہ کیپٹن مقبول اللہ ان کو جنت دے، تو یہ ہر سال 6 ستمبر کو ہم ادھر پریس کلب میں اور بڑے زبردست ادھر شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے رہے ہیں. مگر آج ہم ادھر چلو کسی نہ کسی شکل میں شہدائے چکوال کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ جو عینی شاید بتاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حملہ ہونا ہے. یہ اس وقت سپاہی مقبول حسین 1965 کی جنگ میں لاہور کے بارڈر پر ادھر آگے واگا اور بیدیاں یہ ادھر تعینات تھے. تو وہ جس طرح بتاتے ہیں کہ وہ اعلان ایک وائرلیس پہ جب چلا تو پتہ چلا کہ یہ حملہ ہو گیا. انہوں نے پیغام چلا کہ ٹی بریک ایٹ شالامار. جی، تو یہ ایک فوجی زبان ہے، یہ ہندوستان کی فوج کی طرف سے یہ ایک پیغام ادھر وائرلیس پہ کہ بھئی جو ہے نا سارا کر کے تو لاہور کے شالامار باغ پہ اور جم خانہ میں انہوں نے شراب پینی تھی. یہ ایک جو شیڈول طے ہوا تھا. تو یہ چکوال کے میں پھر جب یہ کہتا ہوں کہ یہ بہادروں اور یہ نڈر اور عجیب و غریب یہ سرزمین ہے، تو یہی سپاہی مقبول حسین، کیپٹن اقبال چودھری لیاقت کے سسر اور کیپٹن بخشی یہ بھون کے اور چوتھے پٹواری یہ چودھری نثار کے بھائی کیپٹن چودھری افتخار جو بعد میں جنرل بھی بنے. تو یہ بنیادی اور چکوالی بے شمار چکوالی ادھر میانی کے وہ بات کرتے ہیں. تو پہلی گولی اگر پہلی شہید کا جو اعزاز ہے نائک عبدالغفور یہ ادھر دروبی میں ابھی ان کے قبرستان میں جہاں جھنڈا لگا ہوا ہے. تو یہ 1965 کا پہلا شہید اس وقت تو دلا نہیں تھا، چکوال کا تھا. تو بہرحال یہ ایک ادھر دیکھنے میجر شاہ نواز انہوں نے 17 جرت دیا، کیپٹن حق 17 جرت ہے. تو یہ ایک مطلب ہے کہ ایک چکوال کا بڑا اس وقت اگر آپ 71 کی جنگ میں اگر وہ اس پہ آپ کہتے ہیں نہیں جی تنازع ہے 93,000 قیدی نہیں تھے. بہرحال اگر 93,000 مان لیا جائے تو 56,000 جیلم اور چکوال کے یہ ریکارڈڈ ہے. چلو جو بھی فکر ہو، مطلب ہے کہ میکسیمم آدھے سے زیادہ تعداد. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر چکوال نہ ہو تو یہ
ماشاءاللہ ہماری افواج پاکستان جس پر ہمیں فخر ہے. تو آج آپ دیکھ لیں چکوال ابھی چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی تقرر رہی ہے, چکوال ان دی لائن لائٹ ہے. اور کئی دفعہ چکوالیوں کو نظر انداز کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ چکوالی جی, چکوالی آ کے پھر رہ جاتے ہیں. تو یہ بہرحال بہادروں اور بالکل یہ سرزمین ہے, اور انہوں نے عملی طور پر یہ اپنی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ ہر میدان میں کیا ہے. تو یہ افواج پاکستان تو یہ چکوال کا ایک جو ہے نا ایک فخر اور ایک مطلب اعزاز ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, چکوال فخر ہے, اور یہاں پر جس طرح کے بہادر سپوت جن کا تعلق اس سرزمین سے ہے, اور پھر جب وہ پاک فوج میں جاتے ہیں اور وہاں پر جو کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں کوئی بھی بڑا واقعہ ملک میں پیش آئے جس میں 3-4 شہید ہوئے ہوں تو اس میں ایک چکوالی ضرور ہوتا ہے. یہ ہم نے تاریخاً, میں آپ کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں, جب بھی کوئی واقعہ بڑا واقعہ ہوا ہے جس میں 4-6 شہید ہوئے ہیں تو اس میں چکوال کا حصہ ضرور ہوتا ہے. خواجہ دانیال صاحب, جس طرح ابھی خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ 6 ستمبر کی جو جذبہ تھا وہ دوبارہ نظر نہیں آیا, تو اس جذبے کو جگانے کے لیے وہ کیا اقدامات اٹھانے چاہیے, اور بالخصوص جو میڈیا ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ وہ 1965 والا جو جذبہ تھا وہ اس کے بعد جو ہے وہ ماند پڑتا چلا گیا. 71 میں جو ہے نا انہوں نے پھر مار کھائی اور پھر یہ بدنام ہوتے چلے گئے کہ ان سے اور تو کچھ ہوتا نہیں سوائے یہ حکومتوں کو فتح کرنے کے جو ہے نا. تو چکوال 1965 کی جو جنگ تھی یہ پوری دنیا میں اس نے حیران کر دیا پاکستانی فوج نے. ناشتہ یہ کہتے ہیں نا وہ ٹی بریک تھا, ناشتہ کرنا تھا جم خانہ میں, وہ خوشی میں مر گیا. اس کا کیا نام تھا جی پرائم منسٹر انڈیا کا, شاستری خوشی سے جب یہ واپس ہوئے نا فتح کیے, کھیم کرن میرے 2 چچا اور ایک میرا تایا جنگی قیدی رہا 71 کی اس میں بنگلہ دیش کے ادھر. تو میرے مطلب ایک تایا 2 چچا ہمارے جنگ پہ تھے. میری دادی کا ریڈیو پہ وہ پیغام چلا کہ میرے 3 بیٹے جو ہے نا ہمارے جنگ پہ ہیں, تو اللہ ان کا حامی و ناصر ہو جو ہے نا. تو وہ جس طرح وہ مطلب چلاتے تھے. تو 1 منٹ میں 6 جہاز ایم عالم نے 44 جہازوں نے حملہ کیا لاہور پہ. اس طرح یلغار آ کے جو ہے نا اور یہ گھس گئے, اور انہوں نے حیران جو کر دیا جو امریکی فوج کے ڈسکارڈڈ جو سیبر طیارے تھے وہ انہوں نے جو ان کے ناکارہ ہوئے تھے ان کو ٹھیک کر کے انجن پاکستان کو انہوں نے آرمی کو دے دیے. اس سیبر طیارے سے انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے اور دنیا کو حیران کر دیا. اور 1 منٹ میں 6 طیارے ایم عالم نے اس سیبر سے انڈیا کے لاہور والوں نے دیکھا کہ اس طرح بہن گر رہے ہیں جس طرح کو فائر مارتا ہے چیلیں مطلب گر رہی ہوں جو ہے نا, اس طرح وہ طیارے گرے. تو ہم یہ جو اپنا میجر شاہ نواز سارا جرت ہماری چوڑی گلی سناتن گلی آگے چوڑی گلی میں اس کی شادی ہوئی شیخوں کے گھر میں. اب اس کے نام کی کوئی تفصیل نہیں ہے. دیکھیں جب ہم یاد نہیں رکھیں گے اپنے شہیدوں کو, مقصد یہ ہے کہ نمایاں کر کے ان کو یاد رکھنے کے لیے جنہوں نے یہ جانیں اپنی قربان کی, تو جنہوں نے سارا تغمہ جنہوں نے لیا شجاعت کا, اس کو یاد کرنے کے لیے کم از کم کوئی گلی منسوخ کر دی جائے, کوئی سڑک منسوخ. ضروری نہیں کہ وہی گلی منسوخ کی جائے جس میں وہ رہتا تھا میجر شاہ نواز. کوئی ایک مین روڈ جو ہے نا میجر شاہ نواز شہید روڈ, اسحاق روڈ, یہ جو جنہوں نے کارنامے انجام دیے, مگر یہ چکوالیے جو ہے وہ یاد نہیں رکھتے ہیں. تو یہ ان کے جو فوج کے جو مطلب کارنامے. ہاں ایک دفعہ ایک انگریز ادھر سے گزر رہا تھا کہ تلنگانہ کی طرف جا رہا تھا, تو اس نے مجھ سے پوچھا ساتھ بیٹھے ہوئے کہ مسٹر کھیت دیکھے نا خوش پڑے گا اس طرح. انہوں نے کہا مسٹر ادھر کچھ نہیں اگتا. اس نے انگریز نے اس کو انہوں نے کہا سر ادھر صرف فوجی اگتا اور ادھر کچھ نہیں اگتا. تو یہاں پہ فوجی اگتے تھے جو ہے نا. تو یہ مطلب علاقہ بڑا مشہور ہے مارشل ایریا. ٹھیک ہے راجہ افتخار صاحب, جس طرح ابھی بڑی ڈیٹیل سے گفتگو اور خاص طور پر شہداء کا ذکر کیا گیا ہے, ویسے تو جو شہداء ہے وہ ہماری خراج تحسین کے کوئی محتاج نہیں ہے. اللہ نے جو ان کو مقام دے دیا ہے وہی بہت ہی برتر ہے, اور اس حوالے سے کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اپنی نئی نسل کو بتانے کے لیے شہداء کے کارنامے
ان تک پہنچانے کے لیے بھی تو ایک ذمہ داری کا مظاہرہ ضرور کرنا چاہیے. اپنے جو ہیروز ہیں, جو بھی قومیں اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں وہ مٹ جایا کرتی ہیں. تو اس سلسلے میں خاص طور پر میڈیا کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا کردار ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی میر صاحب. سب سے پہلے تو میں 6 ستمبر 1965 کے جو شہداء ہیں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, اور جو اس معرکے میں جنہوں نے جرأت اور بہادری سے جو لڑے اور غازی قرار پائے, ہم انہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا, جیسے کہ قرآن میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ شہید جو ہے وہ مرتا نہیں ہے, وہ روز قیامت تک جو ہے وہ زندہ ہے. جہاں تک بات میں کروں گا افواج پاکستان کی, ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام جو چکوال پریس کلب میں ہوا ہے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ شہداء کی اور افواج پاکستان کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے. میں ابھی آج کا جو سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں تو ایک مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اور بعض اوقات میں دوسرے لوگوں کی طرح, آپ کی طرح یا دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی جذباتی ہو جاتا ہوں. یہ جذبات کیوں ہے؟ میں خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں. 1965 کی جنگ میں خاص طور میرے والد صاحب وہ آرمڈ کور میں تھے, کیونکہ وہ ٹینکوں کی ایک جنگ تھی. وہ بتاتے ہیں کہ گمسانہ کا رن تھا, ایک گولہ آ کے ہمارے ٹینک پہ گرا اور جو ٹینک کو جو کر رہا تھا, آپریٹ کر رہا تھا, وہ بیچارہ اس کی ٹینک پہ جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. تو پھر ہم نے اس کو آگے چلایا. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اس چیز سے امیر صاحب قطع نظر کہ آج کل جو ہمارے اداروں کی کوئی اگر سیاست میں جو انوالومنٹ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے یا کتنی ہے, اس بحث سے الگ اگر ہم دیکھیں تو ہم ان شہداء کا اور افواج پاکستان کا, ہم یہ قوم جو ہے یہ کبھی قرض نہیں اٹھا سکتے. نیاز صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ابھی وہ جوش اتنا وہ نظر نہیں آ رہا. میں اس سے تھوڑا اختلاف کرتا ہوں. آپ یہ پیچھے چلے جائیں, سوات چلے جائیں, آپ مالاکان چلے جائیں, آپ ان علاقوں میں چلے جائیں کہ ایک وقت تھا کہ آپ کے ہر روز ایک آپ کا دھماکہ ہوتا تھا اور 10 سے 20 بندے آپ کے ملک میں شہید ہو رہے تھے. سانے آپ کے سامنے اے پی ہے جو بچوں کا تھا وہ آپ کے سامنے. کوئی دن جب ہم صبح اٹھتے تھے تو پہلے لگتا تھا یہ آج کوئٹہ میں ہو گیا, آج پشاور میں ہو گیا, آج سوات میں ہو گیا, ایک دھماکہ ہو گیا. تو وہ تو سر 1965 تو بہت پیچھے چلا گیا, یا 1971 ٹھیک ہے, وہاں پہ کچھ بلنڈر ہوئے, لیکن وہاں بھی آپ کی فوج نے جنگلوں میں, پہاڑوں میں, گوریلا ایک بات تھی, انہوں نے سرچ آپریشن کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور آپ کو آج آپ کا ملک جو ہے وہ آپ اوور آل دیکھیں, کوئی ٹیم ہمارے پاس یہاں پہ آنے کو تیار نہیں تھی. آئی ٹی میں بھی آپ کی آ رہی ہیں, کرکٹ بھی چاہ رہی ہے. تو آج آپ ہمارا ملک جو ہے یہ عمل کا گوارا ہے, اور یہ فوج کی وجہ سے تو ہمیں نے خراج تحسین پیش کیا. ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے انڈیا نے جو رات کے اندھیرے میں جب وہ لاہور میں گھس آئے تو ڈبل ڈیکر تھا, 2 منزلہ بسیں جو ہے نا چلتی تھی, وہ ڈبل ڈیکر لے گئے ادھر سے لاہور سے پکڑ کے اور انڈیا میں لے جا کے انہوں نے بھگائی. انہوں نے کہا یہ لاہور پہ جو ہے نا ہم نے وہ قبضہ کر لیا, ادھر مطلب جشن منایا گیا جو ہے نا. تو اس کا رات کو پھر جو انہوں نے ان کا توڑ کیا اور دھکیل کے کھیم کرن تک لے گئے. تو میرے چچا جو اس وقت بریگیڈیئر جو تھے طارق, وہ اس وقت کرنل تھے, تو ان کے ساتھ ایک بنگالی میجر تھا 1965 میں, وہ بنگلہ دیش کا صدر بنا ہوا ہے وہ اس کی تب ویڈیو جو ہے نا دوسرے کیمرے پہ بنتی تھی, پروجیکٹر پہ. وہ باقاعدہ جو ہے نا اس کا میجر کا انٹرویو اور سارا, وہ کہتا ہے کہ سینچورین ٹینک تھے بہت رشین, انڈیا کے پاس بہت بڑا ٹینک تھا, وہ دوڑتا ہوا ہے مورچے کے اوپر سے جو ہے نا گزر گیا. نیچے مورچہ نیچے ہے, اس کے اوپر سے وہ اتنا بڑا تھا, وہ آگے جب گزرا ہے تو اس نے یوں کر کے ٹینک شکل لانچر ادھر کندھے پہ رکھا ہوتا ہے, یہ باہر نکلا ہے مورچے سے. انہوں نے کہا ٹینک شکل لانچر ہے میرے پاس, خبردار ہتھیار ڈال دو, ہاتھ کھڑے کر دو. انہیں دیکھا لانچر ہے, ابھی اس نے کیا تو ٹینک تو گیا, انہوں نے اندر سے ہاتھ کھڑے کر دیے اور انہوں نے وہ ٹینک, وہ پہلا جو ٹینک انہوں نے قبضے میں لیا پاکستان آرمی نے انڈیا کا جو ہے نا, وہ کھیم کرن کے مارچ پہ, وہ کھیم کرن انڈیا کا تھا علاقہ, وہ انہوں نے فتح کر لیا. اور وہ ٹینک بھی جو ہے نا وہ نشانی کے طور پہ پڑا رہا, جس طرح ادھر ابھی کیپٹن مقبول کی طرح بتاتے ہیں, جنرل ان کا جیپ چھوڑ کے بھاگ گیا قبضے میں لے لی. تو بہرحال یہ بالکل ٹھیک ہے جی, بڑا تاریخ ساتھ یہ بالکل صحیح ہے. 6 ستمبر جی میرے صاحب آخری کمنٹس کرنا ہے کہ یہاں جو ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے 75 سالوں میں خوب لوٹا اس ملک کو, عوام کو بھی جناب آپ نے جو ہے وہ لوٹا دونوں ہاتھوں سے, ابھی بھی آپ لوٹ رہے ہیں, آپ نے آگے بھی لوٹنا ہے. لیکن خدا رہا یہ جو ہمارا ایک مقدمہ ادارہ ہے, یہ آج کا جو آپ دیکھ رہے ہیں, کل صاحب کا آپ کے وزیر اعظم صاحب کا بھی بیان ہے, وہ بھی آج کا سوشل میڈیا کے ذریعے بنا ہوا ہے. تو آپ کے اختلافات اپنی جگہ پہ, سیاست کریں, لوٹیں, عوام کو بھی لوٹیں, لیکن یہ ایک ادارہ جو بچا ہوا ہے اس کو آپ بچے رہنے دیں.
बिल्कुल ठीक है जी। 6 सितंबर 1965 के शहदा की याद में आज ये प्रोग्राम लाइव स्टूडियो से नाज़रीन इस प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश की गई है कि अपने जो शहदा हैं उनको खराज तहसीन भी पेश किया जाए, और जिस तरह मैंने पहले कहा है कि वो इस हमारी खराज तहसीन के कोई मोहताज नहीं है, उनका बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारा एज़ाज़ होगा कि हम उनका नाम लेते हैं, उनको उनकी कुर्बानियों का ज़िक्र करते हैं। जहाँ तक मौजूदा दौर है इसमें जो जंग की नौयत है वो बिल्कुल बदल चुकी है। जिस तरह अभी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग का जिक्र हो रहा था, तो पाकिस्तान हर वक्त हालत जंग में ही है। आज अमन के दौर में भी आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई वाक़या पेश आ रहा होता है जिसमें हमारे जो अफ़वाज पाकिस्तान के बहादुर सपूत हैं वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अब कौम का भी एक फरीज़ा ज़रूर है, कौम का भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी अफ़वाज पाकिस्तान की पुश्त पर खड़े हों। जब कौम साथ खड़ी होगी तो दुनिया की कोई ताकत हमारी फ़ौज को शिकस्त नहीं दे सकती। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।